جمع ہے اور انعام کے معنی آتے ہیں جانور، پالتو جانور، چوپایا۔ تو اس جانور میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ان جانوروں کے بارے میں بیان کیا ہے جن کو مشرکین حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو حلال کیا ہے، تم ان کو حرام کیوں سمجھتے ہو؟ اور کچھ ایسے جانور تھے کہ جو حرام تھے، ان کو یہ حلال سمجھ کے کھاتے تھے، تو اس کی تردید کی ہے۔ حلال جانور کون کون سے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جو صورتیں ہیں اور آیات ہیں تو ان کی دو قسمیں ہیں، کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا مکی حصہ وہ ہے کہ جو مکی دور میں نازل ہوا، اور مدنی وہ ہے جو مدنی دور کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، یہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ اور یہ سب سے پہلی مکی صورت آ رہی ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام مکی ہے اور اس سے پہلے والے مدنی ہیں۔ مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کے مضامین میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ مضمون سے ہی آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے۔ مدنی صورتوں میں عام طور سے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے پیچھے جو صورتیں گزری ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، نماز روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، اس طریقے سے مسائلوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان صورتوں کے اندر۔ تو مدنی صورتیں جو ہیں ان میں عام طور سے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، اور مکی صورتوں کے مضمون میں توحید کا مضمون ہوتا ہے، رسالت کا مضمون ہے، اور آخرت کا مضمون ہے عام طور سے۔ اسی طرح پڑھنے کے انداز میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں کا جو انداز ہے تو وہ سیدھا سادہ ہے، اور مکی صورتیں جو ہیں ان کا جو انداز ہے اس میں بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے جملے اور چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، پڑھنے میں آدمی کو بہت لطف بھی آتا ہے، اور ان میں گویا ایک تحدی دی جاتی ہے، چیلنج دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، تو پھر تم بھی تو بندے ہو، تم بھی بنا کر دکھاؤ ایسا کلام، لیکن لا نہیں سکے۔ تو اس طریقے سے ان صورتوں کے اندر فصاحت اور بلاغت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پڑھنے میں ایک آدمی کو بڑا لطف سا بھی محسوس ہوتا ہے مکی صورتوں میں، اور ان میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، اور آخرت کا مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے، رسالت کے مضمون کو بیان کیا ہے، آخرت کے مضمون کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور توحید کو ایک نرالے انداز میں بیان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کریم میں 3 صورتیں، سورۃ الانعام، سورہ یونس اور سورہ زمر، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو زبردست انداز سے بیان کیا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان صورتوں کو سمجھ کے پڑھ لے گا کبھی بھی وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، وہ توحید پر ہی قائم رہے گا۔ اور خاص طور سے فرماتے تھے کہ ان صورتوں میں اللہ نے اس شرک کو بیان کیا ہے جس شرک کے اندر مکہ کے مشرک مبتلا تھے، اس شرک کو بیان کیا ہے، اور وہی شرک جو مکہ کے مشرکوں کے اندر پایا جاتا تھا، آج اگر غور کیا جائے تو وہ مسلمان جو قرآن اور حدیث سے دور ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کے شرکیہ افعال اور اعمال پائے جاتے ہیں جو مکہ کے مشرکوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ شروع میں ہی اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے،
الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد للہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات اور اس نے تاریکیوں کو بنایا، والنور اور روشنی کو بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بربہم یعدلون اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. اللہ فرما رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں، اور کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے. اور مکہ والے کیا کرتے تھے؟ لات، منات، عزا، اوصاف، نائلہ یہ ان کے بت تھے، تو کہتے تھے ان کے لیے بھی تعریف ہے. ان کے نام کے قصیدے پڑھتے، ان کے نام کی دعائی دیتے، ان کی بھی وہ تعریفیں کرتے تھے. یہاں بتایا گیا ارے تعریفوں کا حقدار تو وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے. بتاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ تو جواب کس میں ہوتا تھا؟ نفی میں. نہیں. زمین کو پیدا کیا؟ نہیں جی. دن اور رات کا نظام بنایا ہے؟ نہیں جی. تو پھر کیوں ان کی تم تعریف کرتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ اسی لیے وہ مکہ کے مشرکوں کا جو شرک تھا نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہوں، اللہ کو مانتے تھے. ان سے پوچھا جائے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ نے. جی زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی طرح چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ مانتے تھے وہ. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان سے پوچھیں گے قل من يرزقكم من السماء تم کو آسمان سے رزق کون دیتا ہے، ام من يملك السماء والابصار تمہاری قوت سماعت اور قوت بینائی اس کا اختیار، اس پر اختیار رکھنے والا کون ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو یہ کہتے ہیں کہ کون ہے؟ اللہ ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے؟ تب بھی کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو ان قریب وہ یہی کہیں گے کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمینوں کو پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور بضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کا انکار وہ نہیں کرتے ہیں. پھر شرک کس قسم کا کہتے تھے؟ کہتے تھے اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ بہت اونچائیوں والا ہے، وہاں تک پہنچنا ہمارا مشکل ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہماری بات اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہم کو اس سے لے کر دیتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں. ہم ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد پھر ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں، یہ ہم کو وہاں سے لے کر دیتے ہیں. وہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، جبکہ وہ یہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں. کون؟ اللہ یہ کہتا ہے میں سب کی سنتا ہوں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں، میں کتنا تم سے دور ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں. فإنی قریب میں بالکل تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ دوسری جگہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. وہو معکم اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہوں وہ تمہارے ساتھ ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اور وہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال اور کہا ربکم تمہارے رب نے ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں.
تمہیں عطا کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ جن کو اللہ نے حج یا عمرہ نصیب کیا ہے انہوں نے اگر غور کیا ہوگا، کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس غلاف پر جو ہے قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو جہاں کعبہ کا دروازہ ہے دروازے کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ یہی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ کہتا ہے تمہارا رب ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں، اور جو مجھے نہیں پکارتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، تو سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہو کر ان قریب جہنم میں جائیں گے۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اور اس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں اس سے مانگتی ہیں، صرف انسان ہے جو بھٹک جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ ورنہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے، لیکن انسان بھٹک جاتا ہے، یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر ادھر ادھر چلنے لگتا ہے، بھٹکنے لگتا ہے، سوچتا ادھر سے ملے گا ادھر سے ملے گا، حالانکہ ملتا کہیں سے بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے لیے سورۃ الرعد میں فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کے لیے حق کا پکارنا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور والذین یدعون من دونہ، جو اس کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی اتنی سی پکار کو بھی سنتے نہیں ہیں، اتنی سی پکار کو، اتنی سی دعا کو بھی وہ سنتے نہیں۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، جو اللہ کو چھوڑ کر اور کسی سے مانگ رہے ہیں تو ان کی مثال کہا ایسے ہے جیسے سامنے پانی ہو، ایک آدمی پانی کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے آ پانی میرے منہ میں، آ پانی میرے منہ میں، وما ہوا ببالغہ، تو یہ پانی اس کے منہ میں پہنچے گا؟ پانی خود پہنچ سکتا ہے منہ میں؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، تو ان کو بھی کبھی بھی ان کی وہ مراد پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا اور پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اللہ کے ساتھ جو دعا اور پکار کو سنتا ہے؟ کہا نہیں، اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے جو سب کی دعا اور پکار کو سنتا ہے، اور اس کی جو شان ہے وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق مگر وہی، لا الہ الا ہوا الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ القیوم، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ منتظم ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو نیند سے پہلے جھٹکا سا لگتا ہے نا، یہ بھی اس کو لگتا نہیں ہے۔ اگر اس کو نیند آنے لگ جائے تو پھر کائنات کا نظام چلے گا؟ پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اس کو نیند آ جائے، پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں، ان کی پکار اور دعا کو کون سنے گا؟ ہیں، رات کی بھی تاریکی ہے، ادھر سے سمندر کی تاریکی اور ادھر سے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اور ظلمات میں
تاریکیوں میں پکار رہے ہیں. کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ انہوں نے پکارا تاریکیوں کے اندر اللہ الہ الا انت، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی یہاں مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا نہیں ہے، تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب اس میں ہوتا ہے جو کسی کا محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج ہے؟ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اس لیے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، لہٰذا اب تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے نجات دے، مجھے نکال. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا اور پکار کو سن لیا. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. کذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکالتے ہیں. تو پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے. بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے. بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے. تو یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس لیے تعریفوں کا حقدار بھی کون ہے؟ اللہ ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات، اور اس نے تاریکیوں کو بنایا. والنور، اور روشنی کو بنایا ہے. یہ جو نظام شمسی اور قمری ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. یعنی دن اور رات کا نظام شمسی دن اور نظام قمری رات. تو دن اور رات کا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اگر اللہ چاہے تو صرف رات ہی رات بنا دیتا، پھر کوئی دن کی روشنی کو لا سکتا تھا؟ نہیں لا سکتا تھا. اگر وہ دن ہی دن بنا دیتا تو رات کی تاریکی کو کوئی لا سکتا تھا؟ نہیں. اسی لیے سورہ قصص میں فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. بھلا بتلاؤ تو ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی کو ہمیشہ کے لیے بنا دیتا، صرف رات ہی رات رہتی، دن آتا ہی نہ، تو پھر کوئی اور معبود ہے یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی کو لے آتا. کوئی اور معبود ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں لا سکتا تھا. افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اس کے بعد آگے ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. بھلا بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کو بنا دیتا، رات کی تاریکی وہ نہ لاتا، تو کون معبود تھا کہ جو تمہارے لیے رات کو لے آتا تسکنون فی، کہ تم جس میں سکون حاصل کرتے ہو. رات اللہ نے ایسی بنائی ہے نا، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، یعنی پردے کی چیز بنایا ہے. روشنی ختم، تاریکی پھیل جاتی ہے اور ہر چیز آرام کرنے لگ جاتی ہے. پوری کائنات میں ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے اور پھر آدمی آرام کرتا ہے. اور رات کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نیند تمہارے لیے بنائی ہے، تمہاری راحت کا سامان بنایا. ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا ہے. آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، جسم چور چور ہوتا ہے، رات کو سوتا ہے،
صبح کو اٹھتا ہے ساری تھکان دور ہو جاتی، سب ختم ہو جاتی ساری تھکان. تو رات کو اللہ نے بنایا کس کے لیے؟ آرام کے لیے، اور دن کو بنایا ہے کام کاج کے لیے. اسی لیے آگے ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا. رات کو کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تم آرام کر سکو. اور دن کو کیوں بنایا؟ تبتغوا فیہ، تاکہ تم اس میں رزق و روزی کو تلاش کر سکو. دن کو روشن بنایا کمانے کے لیے، اور رات کو اللہ نے تاریک بنا دیا آرام کے لیے. اور رات کی نیند ایسی ہے، دن میں آدمی چاہے پورے دن سو لے، لیکن رات کی نیند کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. بنایا اللہ تعالیٰ نے رات کا نظام سونے کے لیے بنایا ہے. آج کل ہم جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ جاگ نہیں پا رہے ہیں لیکن کوشش بہرحال کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو تجربہ ہوگا، اندازہ ہوگا کہ صبح 4 گھنٹے سوتے ہیں لیکن کچھ بھی بنتا نہیں ہے، اور رات کو اگر 2 ہی گھنٹے آدمی سو جائے تو ایک دم تازہ دم ہو جاتا ہے. اور رات کا بھی جو اول حصہ ہے، پہلا حصہ، یعنی عشاء کے بعد فوراً جو حصہ شروع ہوتا ہے، تو یہ والا حصہ اللہ نے بنایا ہے آرام کے لیے. اس حصے میں اگر آدمی آرام کرتا ہے تو اس حصے میں 1 گھنٹے کی نیند اور آدھی رات کے بعد 4 گھنٹے کی نیند برابر ہے. یعنی 12 بجے سے پہلے 1 گھنٹے کی نیند اور 12 بجے کے بعد 4 گھنٹے کی نیند برابر ہے. 12 بجے سے پہلے 1 گھنٹہ آپ سو لو تو جو آپ کے جسم کو انرجی مل جائے گی وہ 12 بجے کے بعد 4 گھنٹے سونے سے بھی نہیں ملتی ہے. تو معلوم ہوا رات کا اول حصہ سونے کے لیے بنایا ہے، اور آخری حصہ سونے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے. وہ رب کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے. کتنے پیار کا خطاب ہے، پیار کا خطاب ہے یہ. اس کو پڑھتے ہی ایک دم نہ ہونٹوں کے اوپر ایک تراوٹ سی آ جاتی ہے. یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کر لیٹے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حالت میں وحی آ گئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے. قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے. قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ، یعنی رات کو آپ کھڑے رہیے، تھوڑا حصہ آرام کیجیے اور زیادہ کھڑے رہیے. پھر آگے تفصیل ہے اس کی، نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات کھڑے رہیے، یا آدھی رات سے کچھ کم، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہیے اور قرآن پڑھیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے، کبھی آدھی رات سے کچھ پہلے، کبھی آدھی رات کے کچھ بعد میں. تو آرام کب کرتے تھے؟ کون سے حصے میں؟ آخر والے میں، پہلے والے میں؟ پہلے والے میں. لیکن آج ہمارا سسٹم چینج ہو گیا. یہودیوں اور عیسائیوں نے چینج کر دیا اور ہم نے ان کا طریقہ اختیار کر لیا. آج تو بعض گھروں میں ہمارے کھانا بننا شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد. اب جب کھانا بننا شروع ہوگا عشاء کے بعد تو کھائیں گے کب؟ 11-12 بجے جا کر کھائیں گے نا، اور اس کے بعد پھر سوئیں گے تو صبح اٹھنے کی توفیق ہوگی؟ صبح اٹھ سکیں گے؟ پھر تو فجر کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور فجر بھی گئی اس کے بعد پھر جا کر کہیں 9-10 بجے اٹھتے ہیں. تو یہ یہودیوں نے سارا سسٹم چینج کر دیا اور ہم نے فوراً اس کو قبول کر لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ. عشاء کے بعد بیٹھ کر گپ شپ لگانا، باتیں کرنا، قصہ گوئی کرنا، کہا یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، یہ نہ کرو. بس عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر ہو. کھانا مغرب کے ٹائم کھانا چاہیے. کب؟ مغرب کی نماز پڑھی فوراً کھانا کھا لو. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے تب تک وہ ہضم ہو جائے گا، اب سو جانا چاہیے اس کے بعد. تو ہم کیا کرتے ہیں، ادھر کھانا کھایا ادھر سو گئے. کھاتے ہی جب سو گئے، پھر کسی کو شوگر ہے، کسی کو جو ہے وہ بی پی ہے، کسی کو کچھ اور ہے، کسی کو کچھ اور ہے، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں نا. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ رات کو کھانا کھاتے ہم فوراً کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. اب روزے کا سسٹم دیکھو نا،
روزے کا سسٹم آپ نے دیکھا، مغرب کے ٹائم ہی کھا رہے ہیں کہ نہیں، اور سوتے ہیں تراویح کے بعد جا کر، تب تک وہ کہیں سے کہیں پہنچا ہوتا ہے، تو بالکل صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک. اور اگر کھاتے ہی سو گئے تو پھر پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، دل و دماغ جو ہے اس میں بھی بوجھ سا رہتا ہے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں. اس لیے جو اصل طریقہ ہے اس پر ہمیں آنا چاہیے. کس وقت کھانا کھانا چاہیے؟ مغرب کے وقت میں کھا لینا چاہیے، اور عشاء پڑھ کے جلدی سونے کی فکر ہونی چاہیے. اور آدھی رات کے بعد بستر پر رہنا پھر ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز کی باتیں اس کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو رات اس نے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن ساری رات نہیں بلکہ آدھی. اور صرف یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے، آپ کی امت کو بھی یہی ہے. اسی لیے سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں یہی بیان کیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من اللیل، انک تقوم ادنی کیا جی من ثلث اللیل، کہ آپ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں رات کے تہائی حصے میں، اور والذین معک، اور وہ ایمان والے بھی جو آپ کے ساتھ، ایمان والے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ایمان والے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی جی ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ایمان والوں کی بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، وہ بھی تہجد کی پابندی کرتی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں گے کہ ہم تہجد کی پابندی کریں گے انشاءاللہ ہے نا. خاص طور سے جو ہمارے اعتکاف والے بھائی ہیں نا، ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کا سسٹم ہمارا بھی وہ گھر والا ہی چل رہا ہے. گھر والا کون سا؟ یعنی عشاء کے بعد بیٹھ گئے اور جب تہجد کا ٹائم آتا ہے تو تب سو جاتے. تو اس وقت میں سونا نہیں، اس وقت کیا کرنا؟ اٹھنا ہے. تو جیسے ہی تراویح ختم ہوئی اس کے بعد فوراً بستر میں چلے جائیں، اور 1-1.5 گھنٹہ سونے کے بعد پھر اٹھ جائیے. پھر آپ کھڑے رہیں گے، آپ کو نیند بھی نہیں پریشان کرے گی انشاءاللہ. تو ایسا کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدھی رات سے پہلے 1 گھنٹے کی نیند اور آدھی رات کے بعد 4 گھنٹے کی نیند برابر ہے. تو کب سونا چاہیے؟ پہلے سونا چاہیے. انشاءاللہ اس پر ہم پوری عمل کی کوشش کریں گے. تو دن اور رات کا یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے تاریکیوں کو بنایا اور روشنی کو. تاریکی سے مراد رات اور نور سے مراد دن ہے. اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے، الظلمات سے مراد ہے جو راہ راست سے ہٹ کر دوسرے راستے ہیں، طریقے ہیں، کفر، شرک وغیرہ وغیرہ تاریکیاں ہیں. ان تاریکیوں کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اس کے چاہنے کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. اور روشنی یعنی ایمان کا نور بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو وجعل الظلمات، تو تاریکیاں بہت ساری ہے، کفر کی ہے، شرک کی ہے، بدعات کی ہے، رسم و رواجات کی ہے، اور مختلف اس میں جو ہے وہ لوگوں کے دین بنے ہوئے ہوتے ہیں، مذاہب ہیں، کہیں یہودیت ہے، کہیں عیسائیت ہے، کہیں مجوسیت ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. ہر ایک الگ الگ کیا ہے؟ طریقہ ہے. اور جو روشنی کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے. روشنی کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب کو اللہ نے ایک ہی روشنی کا راستہ دیا ہے، توحید والا، جس میں شرک نہیں ہے. البتہ شریعت جو ہے یعنی احکامات، ان میں تبدیلی ہوتی رہی ہے. کسی میں 1 نماز ہے، کسی میں 2 نمازیں ہیں، کسی میں 5 نمازیں ہیں، کسی میں روزے کم ہیں، کسی میں روزے زیادہ ہیں، کسی میں نکاح کا طریقہ اور ہے، دوسرے میں نکاح کا طریقہ اور ہے. اس میں تو تبدیلی ہوئی، لیکن جو اصل دین ہے، ایمانیات جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ ایک ہی ہے. تو وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جب آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہ، زمین کو پیدا کرنے والا وہ، تاریکیوں کو بنانے والا وہ، روشنی کو بنانے والا وہ ہے، پھر عبادت اور بندگی صرف اسی کی ہونی چاہیے تھی. لیکن ان کافروں کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. ثم الذين كفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربهم يعدلون، وہ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کے برابر کوئی ہے؟ کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ
ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا برابر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ برابر قرار دے رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم، آگے بتایا صرف آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا، تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، من طین، کس سے؟ مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا۔ طین کہا جاتا ہے اس مٹی کو جو گیلی کر دی جائے، گارا جس کو کہ بولتے ہیں نا، گارا۔ تراب، تراب کہا جاتا ہے کس کو؟ جو یہ اوپر زمین کے سطح ارض کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے نا، باریک سی مٹی، ہم پاؤں رکھتے ہیں اوپر تو پاؤں کے ساتھ وہ پھسلتی جیسے ہے، تو اس کو کہتے ہیں تراب۔ اللہ نے تراب سے انسان کو پیدا کیا، یہ بھی ہے قرآن میں۔ تو سارے جو ہے زمین کے اوپر کی مٹی اللہ نے اکٹھی کروائی، اور پھر اس کو گوندا گیا، اس میں پانی ڈال کر اس کو گارا بنایا گیا۔ جب گارا بن گیا اس کو تین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اس کو تین کہا گیا۔ پھر جب وہ سوکھ گئی اس کو کہا گیا فخار۔ کیا کہا گیا؟ سلسال کل فخار کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ ہے من حمأ مسنون، کہ سنے ہوئے گارے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یعنی گارا جب وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے مٹی میں تو کچھ عرصے کے بعد وہ کالا جیسا ہو جاتا ہے، تو ایسا ہو گیا تھا، پھر وہ سوکھ گیا، پھر اللہ نے اس سے انسان کو بنایا ہے۔ سب سے پہلے انسان کون سے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو ایسے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہمیں اور آپ کو جو بنایا اس کے لیے ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر اصلیت دیکھی جائے تو ہماری بھی مٹی ہی ہے۔ اس لیے سورہ نوح میں ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تم کو زمین سے اگاتا ہے جیسے نباتات اگاتا ہے، اس طرح اللہ تم کو زمین سے کیا کرتا ہے؟ اگاتا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، وہ پھر دوبارہ تم کو مٹی میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم، پھر وہ دوبارہ اس سے تمہیں نکالے گا۔ اور جب کسی کی وفات پر قبر پر مٹی ڈالتے ہیں نا 3 مٹھیاں، تو پہلی مٹھی پہ کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکال لیں گے، زندہ کریں گے۔ یہ بتایا گیا کہ قبر میں جس کو تم دفن کر رہے ہو تو یہ ہمیشہ یہاں رہے گا نہیں، ایک دن پھر اس کو یہاں سے دوبارہ نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب ہماری پیدائش زمین سے کیسے ہوئی ہے؟ جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ساری کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے اگتی ہیں، اور پھر ان کو جب ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اسی سے ہمارا خون بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اسی خون سے وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان بنتا ہے، یعنی مادہ منویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، وہ کس سے؟ خون سے بنتا ہے، اور پھر اس کو رحم مادر میں پہنچایا جاتا ہے، وہاں پہنچ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہاں پر بناتا ہے۔ پہلے تو وہ نطفہ ہوتا ہے 40 دن تک، پھر علاقہ یعنی جمع ہوا خون اللہ بنا دیتا ہے، اور پھر ثم مضغہ، پھر کیا بنا دیتا ہے؟ اس کو ایک بوٹی جیسی بنا دیتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں بناتا ہے، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم ایک نئی پیدائش میں انسان کو لے آتے ہیں، یعنی یہ خوبصورت انسان بنا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں لے آتا ہے۔ تو وہ اصلیت کہاں سے ہوئی؟ غذاؤں سے، مٹی سے ہوئی۔ اور انسان اس کو بعید سمجھتا ہے کہ جب آدمی مر جائے گا اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا، وہ راکھ ہو جائے گا اور بالکل مٹی کے ذرات کے ساتھ مل جائے گا، پھر اس کے بعد ان ذرات کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ مکہ والوں کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی، اسی لیے کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر ہم مٹی ہو جائیں گے، تراب یعنی ذرات کی شکل میں ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ آئینہ لمبعوثون، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو پھر دوبارہ کون زندہ
کرے گا. اللہ نے فرمایا یحییھا الذی انشاھا اول مرہ, وہی پیدا کرے گا, وہی زندہ کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, وہی دوبارہ تم کو زندہ کرے گا. اب یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے, جب ذرات مل جائیں گے, ذرات پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہہ کر چلے جائیں گے, چلو ہمیں تو دفن کیا جاتا ہے اور ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں قبرستان میں, لیکن جو ہمارے برادران وطن ہیں جلا کے راکھ بہا دی جاتی ہے کہیں دریا کے اندر, کہاں وہ بہا کر ان کی راکھ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, کہاں جاتے ہیں وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں, بہہ کر ادھر پہنچ جاتے ہیں, زندگی میں نہیں لیکن آگے بڑھنے کے بعد ادھر پہنچ جاتے ہیں. بھائی سارے دریا کہاں جا رہے ہیں, ادھر ہی تو جا رہے ہیں نا, سارے دریاؤں کا رخ کدھر ہے, اسی طرف ہے. تو آپ دریا میں بہاتے ہیں تو کہاں پہنچیں گے, ادھر ہی جا کے کہیں کنارے لگیں گے. تو اب اس راکھ کو کون جمع کرے گا, اللہ جمع کرے گا. کون, اللہ. کبھی اگر آپ غور کریں, یہ جو ہمارا جسم ہم لیے یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ کیا ایک ہی جگہ سے بنا ہے یا مختلف ذرات سے ہیں؟ مختلف ذرات سے بنا ہے نا جی. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو ذرات اس کے بڑھ رہے ہیں نا. تو یہ جو ذرات اس کے جسم میں بڑھ رہے ہیں, یہ ایک ہی جگہ سے بڑھ رہے ہیں یا زمین کے مختلف حصوں سے؟ کیسے؟ آپ کا دسترخوان ابھی لگنے والا ہے نا افطاری میں, اس میں کیلا بھی ہوگا, انگور بھی ہوگا, اس میں پپیتا بھی ہوگا, اس میں سیب بھی ہوگا. سیب کہیں کا ہے, پپیتا کہیں کا ہے, انگور کہیں کا ہے, کیلا کہیں کا ہے, کھجور کہیں کی ہے. چلو آپ نے اس کو کھایا, کھانے کے بعد اب آپ کا خون بنا, خون کے بعد اسی سے ہڈیاں بھی بڑھ رہی ہیں, اسی سے گوشت بھی بن رہا ہے. تو یہ گوشت اور ہڈیاں جو ہیں یہ مختلف ذرات سے ملی کہ نہیں, بنی کہ نہیں جی. ابھی آپ اس کے بعد پھر کھانا کھائیں گے, اس کھانے میں گوشت بھی ہوگا, اس میں پنیر بھی ہوگا, اس میں مرچ بھی ڈالی گئی ہے, اس میں مسالے بھی ہیں, اس میں نمک بھی ہے, اس میں ہلدی بھی ہے. ہلدی کہیں تیار ہوئی, مرچ کہیں تیار ہوئی, نمک پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, اور یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے دسترخوان پر آئی, ہم نے اس کو کھایا. کھانے کے بعد اب ہمارا خون بڑھ رہا ہے, خون کے ذریعے سے پھر ہڈیوں میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے, پھر جسم کے سارے اعضاء جتنے بھی حصے ہیں ہر ایک حصے کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے. تو ابھی جو ہمارا جسم ہے یہ بھی مختلف ذرات کا مجموعہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھر سے کیا کرتا ہے, اکٹھا کرتا ہے. تو جو ابھی ہمیں اکٹھا کر رہا ہے, کیا دوبارہ نہیں کرے گا, وہ دوبارہ قدرت نہیں رکھتا اس پر, وہ دوبارہ بھی سب کو جو ہے وہ زندہ کرے گا اور سارے ذرات کو وہ جوڑے گا. یہی تو سمجھنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ ارینی کیف تحیی الموتى, مجھے ذرا دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے, مجھے دکھا دیجئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن, کیا ابھی تک اس پر ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں اللہ ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں, مشاہدے میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر آپ کیسے کریں گے. یہ تو یقین ہے کہ آپ زندہ کریں گے, کیسے کریں گے وہ آپ ہی جانتے ہیں, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں, مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا, کہ 4 پرندے لے لے ابراہیم, ان کو ذبح کر, ذبح کرنے کے بعد ان کی گردنیں سر اتار کے الگ رکھ لینا, اور پہلے اپنے پاس رکھ اچھی طرح 2-4 دن تک, تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے یہ کبوتر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جب آدمی کے ساتھ کچھ جانور رہتے ہیں 2-4 دن تو آدمی کو پہچان ہو جاتی ہے, پھر دوسرے جانوروں میں بھی اس کو پہچان لیتا ہے, یہ والا ہے جو میرے پاس تھا, آدمی پہچان لیتا ہے. اگر خالی آیا اور چلا گیا تو پھر اتنی جلدی سے پہچان ہوتی نہیں, اس نے کہا فصرهن, ان کو ہلا لے, یعنی اپنے سے مانوس کر لے. اور اس کے بعد پھر کہا ان کو ذبح کرنا, سر الگ رکھ لینا, باقی جتنا دڑ ہے اس سارے کو 4 کو اکٹھا کر کے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, ان کو کوٹ کے کیما بنا دینا, ان کا پر ور سب کچھ بیچ میں ہی سارے کا کیا کر دینا, کیما بنا دینا. اور بنانے کے بعد پھر پہاڑوں پر اس کو بکھیر دینا, اور اس کے بعد پھر ایک ایک کو نام لے کر آواز دینا, تو وہ تیرے سامنے آ جائیں گے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن, پھر ان کو آواز دینا, یأتیک سعیا, وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, اور وہ 4 سر اپنے پاس رکھ لیے. اس کے بعد ایک کا نام لے کر بتایا کبوتر, تو بس وہ ایک دم اس کا سر ادھر سے اٹھا, ادھر سے
کوئی حصہ آ رہا ہے، کوئی حصہ ادھر سے، کوئی حصہ اس پہاڑی سے آ رہا ہے، اور بیچ میں سارے جڑتے جا رہے ہیں، اور یہ پرندہ زندہ ہو کر دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر دوسرا جو تھا بٹیر یا کوئی اور ہوگا تو اس کو آواز دی، بس وہ بھی اسی طرح آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا۔ اللہ نے بتایا اس طرح زندہ کروں گا، اس طرح زندہ کروں گا، یعنی ذرات کو میں جوڑ دوں گا۔ تو وہ اللہ ہے جس نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، پھر مٹی میں ہم جائیں گے اور پھر مٹی سے ہی دوبارہ وہ ہمیں زندہ کرے گا۔ تو هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک میعاد مقرر کر دی، ایک وقت متعین کر دیا، اتنے وقت تک اس آدمی کو دنیا میں رہنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے لکھ دیا اس کو 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے 4 منٹ 4 سیکنڈ تک رہنا ہے، تو بس وہ اتنا ہی رہے گا، اس سے 1 سیکنڈ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے۔ کسی کو لکھ دیا اس کو 40 سال تک رہنا ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 55 سال، ایسے وقت اس کا مقرر کر دیا۔ تو یہ کب مقرر ہوتا ہے؟ جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4تھے مہینے میں ہوتا ہے، تو یعنی 4 جو ہے وہ چلے پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی، یعنی 4 مہینے 3 چلے، 4 مہینے 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کی عمر لکھ دیتا ہے کہ کتنے سانس اس نے لینے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنے لقمے یہ کھائے گا، پانی لکھ دیا جاتا ہے، کتنے قطرے اس نے پینے ہیں، نیند لکھ دی جاتی ہے، اس کو کتنا سونا ہے۔ بہت سارے میرے دوست ایسے ہوتے ہیں، بہت سوتے ہیں، وہ کوٹا پہلے پورا کر لیتے ہیں، پھر جاگنا پڑتا ہے ان کو، پھر سونے کے لیے ٹیبلٹیں کھانی ہوتی ہیں، نیند ہی نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کوٹا پہلے پورے۔ اس لیے سب کچھ لمٹ میں رکھنا چاہیے آدمی کو، زیادہ نہیں۔ بہت سارے اتنا کھاتے ہیں وہ رزق پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے، دن ابھی اس کے باقی رہتے ہیں، پھر خالی پانی چمچ سے ڈالتے ہیں اور کوئی چیز پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ساری چیزیں کیا رکھنی چاہیے؟ لمٹ میں رکھنی چاہیے جی۔ تو ہر ایک چیز اس کی لکھ دی جاتی ہے، اسی وقت اس کی جو ہے وہ مدت حیات لکھ دی جاتی ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کر دی ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک اور متعینہ مدت ہے، اللہ کے پاس ایک اور متعینہ مدت ہے اللہ کے پاس۔ وہ کون سی ہے؟ وہ قیامت کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی کی حیات لکھی ہوئی ہے، ایک اس پوری کائنات کی حیات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے قیامت۔ تو قیامت آئے گی، اپنی اپنی موت تو سب جا رہے ہیں، اور جس کی موت آگے فقط قامت قیامت ہو، حدیث میں ہے اس کی قیامت کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی۔ اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں، اور ایک ہے قیامت کبرا، بڑی قیامت، وہ اس وقت آئے گی جب پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس کا بھی اللہ کہتے ہیں میں نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک اور متعینہ وقت ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کے ایک معبود ہونے پر شک کر رہے ہو، اس کے اکیلے ہونے پر تم شک کر رہے ہو، اس کی طاقت اور قدرت میں تم شک کر رہے ہو، اور پھر ادھر ادھر تم گھوم رہے ہو، اس کے برابر دوسروں کو ٹھہرا رہے ہو۔ آ جاؤ واپس اللہ کی طرف، یاد رکھو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آسمانوں میں بھی وہی، زمین میں بھی وہی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، وَجَهْرَكُمْ، اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کرتے ہو سب کو جانتا ہے، تمہارا ایک ایک عمل اس کے سامنے ہے، اور ان اعمال کے مطابق وہ تمہیں بدلہ دے گا قیامت کے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس لیے کہا اس کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں۔ تو اس میں توحید کا بھی بیان آ گیا، اس میں قیامت اور آخرت کا بھی بیان آ گیا۔ اب آگے جو ہے وہ رسالت کا بیان آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔
مسائل میں سے کل آپ کے سامنے